الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الذي أرسل حبيبه رحمة للعالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. صدق الله مولانا العظيم. قد أفلح من يباني المساجد ويقرأ القرآن قائما وقائما ولا يبيت الليل عنه راقدا ومن يرى عن الغبار حامدا. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. وہ خوش نصیب ہے جسے منظور ہے نماز. ذرا ایک مرتبہ محبت سے سبحان اللہ. وہ خوش نصیب ہے جسے منظور ہے نماز. مومن کی پاک روح کا ایک نور ہے نماز. شیطان کی پہنچ سے بہت دور ہے نماز. دل کو خدا کی یاد کا مسکن بنا کے دیکھ. ارے ملتا ہے کیا نماز میں سجدے میں آ کے دیکھ. اللہ کے حضور میں سر کو جھکا کے دیکھ. ملتا ہے کیا نماز میں سجدے میں آ کے دیکھ. محترم المقام جناب حضرت علامہ قبلہ امین الحسنات شاہ صاحب دامت برکاتہم کی مائیت میں میرے ٹوٹے پھوٹے الفاظ، یہ میرے لیے بڑی سعادت کی بات ہے. ان کی نظر ایک شعر کر کے میں صرف 5 سے 6 منٹ میں اپنی حاضری مکمل کر لوں گا. وہ کسی نے کہا تھا کہ یہ آل محمد ہے. صلی اللہ علیہ وسلم یہ آل محمد ہے. یہ پوشاک پہ جن کی پیوند تو مل جاتی ہیں مگر دبا نہیں ملتی. پیوند تو مل جاتی ہیں مگر دبا نہیں ملتی. اللہ حکم الحاکمین کے فضل و کرم اور احسان عظیم سے سند الواصلین، سند الاولیاء، غوث الزمان، قطب دورہ، قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت جناب میری مراد قبلہ ابوالآصف پیر محمد میاں محمد حنفی سیفی ماتریدی دامت برکاتہم آپ کی فیضان نظر اور یہ مسجد انوار مدینہ کی تعمیر اللہ حکم الحاکمین نے سورۃ التوبہ کے اندر ارشاد فرمایا 18 نمبر آیت کریمہ انما یعمر مساجد اللہ. یہ جو اللہ کی مساجد تعمیر کرتے ہیں نا، یہ جو اللہ کی مسجدیں بناتے ہیں. کسی نے فارسی میں کہا تھا اگر حق پرست بے مسجد درائی کہ باجب بینی تو دست خدائی مسجد ای رہنمائی عیسیٰ ای ندائی اول دائی قرآ مسجد ای نحل خروشان صفا
مارٹن بہت بڑا کینیڈین رائٹر تھا، ادیب، پروفیسر، اس نے نا کچھ تحریر کہی. اس نے کہا I go to the mass every Sunday but I love to go to the mosques of Muslims because they pray of Allah Almighty very beautifully. یہ مارٹن کہتا ہے میں ہر اتوار کو بڑی بڑی مجلسوں میں جاتا ہوں، بڑے بڑے مجمعوں میں جاتا ہوں، بڑی بڑی زینتوں والی مجلس سے دیکھتا ہوں، لیکن جو میں نے مجلس اللہ کے گھر مسلمانوں کی دیکھی ہے نا، ارے وہ جب اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو جتنی خوبصورتی سے وہ عبادت کرتے ہیں کوئی اور عبادت کر ہی نہیں سکتا. یہاں پر میں بڑی مختصراً وہ کسی نے کہا تھا کہ کیوں اداس پھرتے ہو راحتیں بلاتی ہیں، ارے آؤ مسلمانوں مسجدیں بلاتی ہیں، تم سے ہار جائیں گی ساری مادی طاقت، خدا کے گھر میں آ جاؤ قوتیں بلاتی ہیں، خدا کا ذکر کر کے ہی تم فلاح پاؤ گے، ہر آذان میں تم کو نصرتیں بلاتی ہیں، جو بھی چاہتے ہو تم سب پا جاؤ گے، جو بھی چاہتے ہو تم سب پا جاؤ گے، آؤ رب تعالیٰ کی قربتیں بلاتی ہیں. میں سیرت نگاروں نے جو مسجد کا تعارف بیان کیا ہے نا، اسی کے اوپر میری حاضری مکمل. خدا کی عزت کی قسم میں عربی میں تعارف پڑھوں گا، اگر سمجھ میں آ جائے تو سبحان اللہ کہہ دیجئے گا، نہیں تو یہی سوچ لیجئے گا کہ میرے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے منبر سے لے کر کاشانہ نور تک کا رستہ جنت کا ٹکڑا ہے. خدا کی قسم میں روایت پڑھ کے حیران رہ گیا، سنن ترمذی کی روایت، تاجدار کائنات وہ کسی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے کہا تھا نا فریاد امتی کرے جو حال زار میں ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو. یہ کیسے ممکن تھا؟ حضور بھی جانتے تھے ایک وقت آئے گا جب کوئی مدینہ باغ غریب میرا امتی نہیں آ پائے گا، وہ ریاض الجنہ جو جنت کا ٹکڑا ہے وہاں سے لطف اندوز نہیں ہو پائے گا. تو میرے تاجدار کائنات ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں مجلس سجی تھی، تاجدار کائنات نے فرمایا اذا مررتم بریاض الجنہ فارتعوا، جب ریاض الجنہ کے پاس سے گزرو نا تو فیض حاصل کر لیا، فیض حاصل کر لیا. اچھا حضرت ابو ہریرہ نے پوچھا قلت یا رسول اللہ ما ریاض الجنہ، یہ ریاض الجنہ کیا ہے؟ خدا کی قسم میری نسل قربان، تاجدار کائنات نے فرمایا المساجد ریاض الجنہ، مسجدوں میں آ جانا یہی میری ریاض
جہاں پر بندہ اکیلا نظر آئے نا کہ اکیلا آ رہا ہے، لیکن اکیلا نہ ہو، اس کے ساتھ 70,000 ملائکہ آئے، اس مسجد کو مسجد انوار مدینہ کہتے ہیں۔ جہاں پر بندہ آئے اور اسے 70,000 ملائکہ ریسیو کرے، ویلکم کرے، اس مسجد کو مسجد انوار مدینہ کہتے ہیں۔ جہاں پر آنے والا شخص جب تک مسجد میں موجود ہو، 70,000 ملائکہ اس کی مغفرت کی دعائیں کریں، اس مسجد کو مسجد انوار مدینہ کہتے ہیں۔ ارے اگر وہ بندہ بیمار ہو، ملائکہ اس کی عیادت کرے، وہ بندہ اگر غائب ہو، ملائکہ اس کی تلاش کرے، وہ بندہ اگر کسی مشکل میں ہو، ملائکہ اس کی مشکل کو حل کرے، جس وجہ سے یہ اسے پروٹوکول ملے، اس مسجد کو مسجد انوار مدینہ کہتے ہیں۔ تاجدار کائنات نے فرمایا، رب ذوالجلال اپنی شان کے شایان شان، اپنے حسن مطلق سے جس کو دیدار کرائے، جس جگہ پر کرائے، اس مسجد کو مسجد انوار مدینہ کہتے ہیں۔ رب اپنی نظر التفات اپنے بندے پر جہاں پر ڈالے، اس مسجد کو مسجد انوار مدینہ کہتے ہیں۔ تو رات میں لکھا تھا، موسیٰ کہتے تھے، رب کہتا ہے میرے گھر میں آ جاؤ، تمہیں جنت عطا کروں گا، جنت میں محل عطا کروں گا۔ ارے جس گھر میں آنے سے رب جنت میں محل عطا کرے، اس مسجد کو مسجد انوار مدینہ کہتی ہے۔ اور اس جملے پر اگر آپ خاموش رہ گئے، اپنے ایمان پر روئیے گا۔ ارے ہر کوئی مسجد بناتا ہے، لیکن جس مسجد کے اوپر اللہ کا بھی کرم ہو، مصطفیٰ کی بھی نظر ہو، اور پیر میاں محمد حنفی شیخ دعوت برکاتہ کی بھی نظر ہو، اس مسجد کو مسجد انوار مدینہ کہتے ہیں۔ اور علامہ اقبال کے ان اشعار پہ اپنی مجموع مکمل، آپ نے 1917 کے اندر مسجد تعمیر، ایک بندہ مسافر جا رہا تھا تو اس نے نماز ادا کر دی۔ نماز ادا کی تو جھگڑا شروع ہو گیا، انہوں نے کہا ادھر مندر بنے گا، انہوں نے کہا مسلمانوں نے نہیں، ادھر مسجد بنے گی۔ کیس قائد اعظم کی بارگاہ میں آیا، قائد اعظم نے دیکھا، کہا یہاں پہ مسجد بنے گی۔ انہوں نے کہا اچھا نہیں مندر بنے گا۔ انہوں نے کہا جو ایسا کرتے ہیں، اگر رات کو نا ساری رات تم نے مسجد بنا دی نا تو تم یہاں پر مسجد بنا لینا، نہیں تو مندر۔ اچھا جی، وہ ساری رات گاما پہلوان، خواتین بھی، بزرگ، جوان، بوڑھے سارے جمع ہو گئے، اور 1917 ایک رات کے اندر انہوں نے 3 مرلوں کے اوپر اتنی عظیم الشان مسجد کو تعمیر کر دی۔ اور جب علامہ اقبال نے دیکھا نا، انہوں نے اشعار بولے، یہی میری گفتگو کا پیغام، اپنے آپ کو بھی میں رکھ کر سوچتا ہوں، آپ بھی سوچیے گا۔ علامہ اقبال نے کہا تھا، مسجد تو بنا دی شبر میں، ایمان کی حرارت وار ہوگی، من اپنا پرانا باقی ہے، برسوں میں نمازی بن نہ سکا، کیا خوب امیر فیصل کو سنوسی نے پیغام دیا، تو نام و نسب کا حجازی ہے، پر دل کا حجازی بن نہ سکا، تر آنکھیں تو ہو جاتی ہیں، پر کیا لذت اس رونے میں، تر آنکھیں تو ہو جاتی ہیں، پر کیا لذت اس رونے میں، جب خون جگر کی آمیزش سے اشک پیاسی بن نہ سکا۔ اور اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں میں موہ لیتا ہے، اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں میں موہ لیتا ہے، گفتار کا غازی یہ تو بنا، کردار کا غازی بن نہ سکا۔ اللہ کا الحاکمین سے دعا ہے کہ تا صبح قیامت تک اس مسجد میں کہ قبلہ پیر میاں محمد حنفی صاحب دعوت برکاتہ کا فیضان اسی طرح جاری و ساری رکھے، آمین آمین۔